الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان واجبات نبوت و رسالت میں دوسری بحث یعنی عصمت کا بیان ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی جہالت سے پاک اور منزہ ہیں۔ اسی طرح نبوت کے بعد اور نبوت سے قبل ہر اس چیز کی جہالت سے پاک ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق شریعت کے امور سے ہو، کذب قصدن ہو یا غیر قصدن، گناہیں کبیرہ ہوں یا صغیرہ، ان سب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سہو و نسیان جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ان پر قائم رہنے سے پاک ہوتے ہیں۔ قائم رہنا یعنی مصر رہنے سے پاک ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، یہاں ہم نے عقیدہ میں جو چند باتیں کی، میں ان کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سب سے پہلی شے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ عوام الناس اس درجہ تک اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی معرفت نہیں رکھتے جتنی انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نبوت اور نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے ہر اس چیز کی جہالت سے نبی پاک ہوتے ہیں جس کا تعلق شریعت کے امور سے ہو۔ یعنی جتنے امور شریعت ہیں، نبوت سے قبل بھی نبی ان کو جانتے ہیں، نبوت کے بعد بھی نبی ان سے واقف ہوتے ہیں، ان کو نبیوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ امور جو گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہوں، کذب ہے یا دیگر، وہ ان تمام امور سے انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء میں سہو و نسیان ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن نبی ان پہ استقرار نہیں کرتے، یعنی مصر نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے۔ وہ کبھی کبھار اگر اللہ کی طرف سے کسی امر میں نبی بھول جائے، اللہ ہی کی طرف سے کسی امر میں بھول جائے، تو وہ فقط امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہاں پر نبی بذات خود اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے، وکفی بربک وکیلا، تیرا رب کافی ہے ان کے کام بنانے کو، ان کے وکالت کے لیے ان کا رب کافی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن قالوا وإیاک، یا رسول اللہ قال وإیای الا ان اللہ عاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، بس مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مختصر سی وضاحت اس حدیث پاک کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک جن مقرر کیا جاتا ہے۔ جب انسان کی ولادت ہوتی ہے، بندہ دنیا میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اس کا ساتھی جن مقرر کیا جاتا ہے۔ اب جن چونکہ آگ اس کی ذات میں اولا ہے تو وہ اسے گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں، جب مجھے اللہ نے تخلیق فرمایا
اور میں کائنات میں تشریف لے آیا تو اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی اور میرے اس ساتھی کو بھی مسلمان کر دیا۔ اب وہ میرے ساتھ نیکی میں شریک رہتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اس طرح شیاطین اور دیگر جو غیر مرئی طاقتیں ہیں ان سے محفوظ فرماتا ہے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کائنات ساری کا رہنما بنا کر کے بھیجا ہے اور جن کی اتباع کرنا لازم ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوں۔ اگر وہ گناہوں سے پاک نہ ہوں گے تو پھر ان کی اتباع کرنا محال ہو جائے گا۔ انبیاء کی اتباع واجب ہے، سو ان کا گناہوں سے پاک ہونا بھی واجب ہے، گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام اگر وہ پاک نہ ہوں تو پھر سچے نبی اور ان جھوٹے دعوے داران نبوت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ انبیاء اپنی ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اب اسی کے ضمن میں ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ زمانہ قریب میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا جسے دنیا والے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایسے ایسے عیب پائے جاتے تھے کہ ان کا اظہار کرنا بھی ایک صاحب بصیرت و بصارت کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی وہ کبھی تو اپنے دامن پہ خود میل گندگی ملتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی وہ بھول جاتا ہے اور جان بوجھ کے اس کی حرکتیں اور اس میں اس کا استقرار رہتا ہے، اصرار رہتا ہے، کبھی اس کے وجود سے ایسی گندگی خارج ہوتی ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ کبھی وہ خود اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے کہ جناب میں تو نامرد تھا، اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا اور مجھے اولاد دے دی۔ نامرد کے ہاں اولاد کیسے ہو گئی؟ کبھی عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور عورتوں کے وجود سے وہ کھیلتا ہوا، کھلواڑ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا ایسا عیب دار غلیظ نبی ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ نبی وہی ہوگا جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ یہودیوں کی جو معرف کتب ہیں ان کے مطابق انبیاء گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی اللہ کی طرف نسبت کر دی۔ یہ ظلم بالائے ظلم ہے جو انہوں نے کیا کہ انبیاء کی طرف نسبت کرنے کی بجائے انہوں نے کہا یہ جو نبی سے کوئی عمل سرزد ہوا یہ نبی سے نہیں بلکہ یہ تو خدا سے سرزد ہوا ہے۔ تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بے عیب اور منزہ و مطہر تسلیم کرنا یہ ہم سب پہ بحیثیت مسلمان لازم ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ فقط انبیاء معصوم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نبیوں کی طرح اور معصوم تصور کر لیا جائے تو پھر نبی اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فقط معصوم انبیاء ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، اور صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں یا اہل بیت اطہار کے افراد ہوں، یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پہ ہمیں کاربند رہنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔